بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی اور ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. یہ بہت اسپیشل ہے اور میرے لیے بے حد اسپیشل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں بہت سے واقعات دیکھے ہیں, بہت ساری کہانیاں سنی ہیں, مگر یہ جو کہانی میں آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہوں اس کا تعلق زندگی اور موت سے جڑا ہے, اس کا تعلق حقیقت اور خواب سے جڑا ہے, اس کا تعلق افسانے اور حقیقت سے جڑا ہے. تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ بہت سارے دروازے کھولتی ہے. اور اس کی ہم بہت سارے سنتے ہیں کہ ہوائی سفر جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ ایک محفوظ سفر مانا جاتا ہے, یعنی اس میں جو ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہو جائے ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ تو اس میں جو بچنے کے امکانات ہیں یا زندگی کے امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو بچ جائے اس کو زمین پہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوش قسمت ترین وہ شخص ہے جو کہ کسی بھی اس طرح کے حادثے میں بچ جائے. میرے ساتھ جو شخصیت ہیں آج وہ گو کہ ایک علمی ادبی گھرانے سے تعلق ہے, ایک شاعروں کے خاندان سے ہیں, صحافیوں کے خاندان سے ہیں, وہ خود بھی بینکر ہیں, ایک پاکستان کی جو فائنینشیل ایلیٹ ہے اس کا وہ حصہ ہے. لیکن میں ان کو آج ایک کہانی کار کے طور پہ آپ کے سامنے لا رہی ہوں, اور ان کی کتاب حال ہی میں پبلش ہوئی ہے, ایک انٹرنیشنل پبلشر نے چھاپی ہے, سیٹ 1C. جناب ظفر مسعود صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم ظفر صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ آئی بین لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ دس ڈسکشن فار اے وائل ناؤ. سو بہت شکریہ فار اکوموڈیٹنگ. بہت شکریہ. بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہ انٹرویو کریں, کبھی آپ مصروف کبھی ہم بزی, لیکن اچھا ہوا. ہر چیز جو ہے وہ اچھے کے لیے ہوتی ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں, کتاب ہم نے دیکھی ہے, پڑھی ہے, آپ کے بہت سارے سیشنز ہوئے, آتے آتے کتاب جو ہے ہاتھوں ہاتھ بک گئی ہے, لوگ اس کو بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ 22 مئی کا دن تھا, جمعۃ الوداع, رمضان, آپ کا سفر جو کہ اب ناقابل فراموش سفر ہے آپ کے لیے نہیں بلکہ شاید دنیا کے لیے ایک ناقابل فراموش سفر ہے. لاہور سے کراچی, کووڈ کے دن, اور سیٹ 1C. کیا ہوا وہ دن؟ غیر معمولی تھا, یہ کام سا دن تھا؟ نہیں, ایکچولی اسما, ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, اٹ واز اے ویری نارمل ڈے. اٹ واز ایز نارمل ایز دا ڈے کوڈ بی. مگر دو تین چیزیں کافی اس میں جو ہیں وہ انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے ان ہائنڈ سائڈ کہ ہر چیز جو تھی نا وہ تھوڑی تیز چل رہی تھی, ایز اف کہ سم تھنگ از امپینڈنگ ٹو ہیپن. اینڈ دین وہ ہوتا یہ ہے کہ میں بہت, بائی دا وے, میں بہت ہی خراب ٹریولر ہوں جو ریچز ایٹ دا نک آف ٹائم ایٹ دی ایئرپورٹ. مگر اس دن جو ہے وہ سم آڈ ریزن میں تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے پہنچ گیا. حالانکہ 45 منٹ پہلے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں, آدھے گھنٹے پہلے بھی پہنچ سکتے ہیں لوکل فلائٹ کے لیے. 1.25 گھنٹے پہلے پہنچ گیا. اور پھر اس کے بعد اتفاق یہ دیکھیے کہ لگتا ایسا ہے کہ پیسنجر بھی سارے سوار ہو گئے تھے اور وہ شاید فلائٹ بھی جلدی نکلی. تو اٹ سیمز لائک ایوری تھنگ واز ان اے ہری. دیر واز سم تھنگ وچ واز ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن. دیٹس آئی کین اونلی سی دیٹ ان دا ہائنڈ سائڈ, ادروائز اٹ واز اے نارمل ڈے. ایک جو اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں 11 بجے کی فلائٹ پہ بھی بک تھا ایک اور ایئر لائن پہ. اچھا, اسی دن. اور میں آئی ایم ناٹ این ارلی رائزر, تو میں جو ہوں وہ میں نے سوچا یار اس دن چھٹی کا دن بھی ہے تو میں کیوں صبح 11 بجے کی فلائٹ لوں, میں 1 بجے کی فلائٹ لے لوں گا, تو میں اگلی والی فلائٹ لے لیتا ہوں. تو 11 بجے میں بک تھا, وہ میں نے فلائٹ چھوڑی اور میں نے یہ والی فلائٹ لی. لیکن اس دن میں جلدی اٹھ گیا, چھٹی کا دن تھا, اور میں جلدی ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا. تو میرے لیے یہ سب چیزیں جب میں اس کو اب دیکھتا ہوں ریئر ویو میں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دن کچھ کسی چیز کی جلدی ضرور تھی, ہر چیز بہت جلدی ہو رہی تھی, اینڈ غالباً یہی ہونا لکھا تھا. تو پھر آپ ایئرپورٹ پہنچے, ظاہر ہے, جو کہ ایک یہ کہانی ہے چونکہ ہم سنانا چاہتے ہیں لوگوں کو. تو ایئرپورٹ پہنچے, 1C سیٹ, یہ بائی چانس تھا یا آپ نے یہ ڈیزائر شو کی کہ بھئی یہ سیٹ مجھے چاہیے؟ ایکچولی ہوا یہ کہ وہ میرے جو وہ ہیں پروٹوکول والے اور ظفر صاحب, وہ میرے پاس آیا اور مجھے آئے کہنے لگے کہ جی یہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ 1A ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تو ونڈو سائڈ ہے. اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا مجھے آپ جو ہے وہ آئل لا دیں, بیکاز آئی ڈونٹ لائک ٹو سٹ آن دا ونڈو سائڈ.
اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ گئے واپس, وہ واپس آئے مجھے کہنے کے سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پوری رو خالی ہے تو آپ کہیں بھی بیٹھ جائیے گا. میں نے کہا یار آئی ڈونٹ وانٹ اینی کمپلیکیشن, کل کو کوئی اور بندہ آ کے وہاں بیٹھنا چاہے تو میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر آن دس ون کہ اگر ہے خالی تو ان سے کہیں کہ مجھے وہ چینج کر دیں, مجھے دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے سیٹ چینج کرائی. تو آئی واز سپوز ٹو بی سٹنگ آن 1A بٹ دین آئی گاٹ 1C لیٹر آن, وچ مینی پیپل بلیو کہ شاید وہ میری جو سروائیول ہے اس کے اندر اس نے بہت میجر رول پلے کیا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ غالباً یہ ذرا ایگزیجریشن ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا تھا تو اس نے بچانا تھا. اس کی 2-3 ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ جو دوسرے سروائیور تھے وہ 8F پہ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ ونڈو سائڈ پہ 8ویں اس کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا, وہ بچ گئے. دوسرا یہ کہ میں اس پہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ بس وہ جو ہے وہ آپ اس کو 1B کہہ لیں, 1C کہہ لیں, 1A کہہ لیں. جب نارملی جہاز جو ہے وہ کریش کرتا ہے تو جو آگے والی سیٹیں ہوتی ہیں وہ زیادہ وہ ان میں سروائیول کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑا ہی میرے لیے بڑا سرپرائز کی بات تھی. دیکھیے بہرحال اب تو 1C جو ہے وہ ایک آپ کے لیے یا کسی کے لیے بھی ریچولی بڑا ایک اسٹرانگ وہ ہو گیا ہے, اسپریچولی بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ بھئی یہ تو ایک اچھا میں ون اور اللہ سے اس کو ریلیٹ کر کے. اچھا وہ آج بہت کسی سے نے لوگوں نے اس پہ کیا آج ہے. میری ٹاک تھی ابھی پگپری میں, انہوں نے ایگزیکٹلی جو آپ بات کہہ رہی ہیں, وہاں ایک دانشور بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایکچولی یہی کنیکٹ کیا کہ 1C کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک ہے اس کو آپ نے اس کا وہ. لیکن میرا اس پہ جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف میریکل کا نتیجہ ہے. یہ اس کا کوئی پلوزیبل ریزن ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے. اچھا میرا اس میں جو آپ نے کوئی ذکر چھیڑا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے نا ایک اور جو بات لوگوں سے شیئر کروں, وہ یہ کہ ایز لانگ ایز یور فیتھ از اسٹرانگ اٹ ڈزنٹ میٹر وچ سیٹ یو آر سٹنگ آن. سو میری کوئی پریفرنس نہیں ہے. میں جب ٹریول کرتا ہوں تو 2C آ جاتا ہے, کبھی 3 آ جاتا ہے, کبھی 4 آ جاتا ہے, کبھی 1 آ جاتا ہے, کبھی 1C آ جاتا ہے, کبھی 1A آ جاتا ہے. مگر جو ہے وہ ایز لانگ ایز آپ کا فیتھ اپنے اللہ تعالیٰ پہ پکا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر وہ آپ کی سیٹ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے والا ہے. اچھا اب میں ظاہر ہے آپ بیٹھ گئے 1C پہ اور جہاز جو ہے وہ اس نے سفر اس کا جو ہے وہ جو جان کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دروازے بند ہوتے ہیں, اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, ایک دعا پڑھی جاتی ہے, وہ سب. تو کیا اس دوران یہ تو ظاہر ہے لینڈنگ کے وقت کے یہ حالات تھے, اس سے پہلے کیا تھا, یعنی نارمل تھا سب بالکل کچھ؟ نارمل, ایوری تھنگ واز ایبسلیوٹلی نارمل, کام, دیر واز نتھنگ انیوژول ایٹ آل انٹل دا لینڈنگ کیم اباؤٹ, جہاں پر وہ اس نے اچانک لینڈ کرتے کرتے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اوپر جائے گا. دیٹ واز آلسو ان مینی ویز واز اے نارمل تھنگ. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یا تو آپ کا ڈسینٹ بہت نیرو ہوتا ہے یا آپ کے وہ نہیں کھلے ہوتے, پہیے نہیں کھلے ہوتے, تو آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایٹ ٹائمز ایک چکر لگا کے آتے ہیں اور کر لیتے ہیں. ایک ضرور کنسرن تھا کہ اگر وہ پہیے نہیں کھلے اور وہ دوبارہ نہیں کھلے تو پھر کیا ہوگا. بٹ کوئی ایسا مجھے کنسرن نہیں تو اس وقت محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہی خطرناک بات ہے. ہاں اگر دوسری دفعہ پھر نہیں ہوتا تو پھر ایک کنسرن ضرور ریز ہو جاتا کہ یار یہ تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے کہ یہ پہلے بھی لینڈ نہیں کر سکے اور پھر یہ دوبارہ جو لینڈ نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ سیریس ہیز ہیپن. تو اس وقت تک تو سب کچھ کام تھا انٹل دا سیکنڈ ٹائم وین ہی کیم بیک آفٹر دا راؤنڈ, اور وہاں پر جو ہے وہ انجن بند ہوتے ہیں اور پھر وہ وہ جہاز جو ہے وہ فلوٹ کرنا شروع کرتا ہے اور یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ اب بھی یہ نہیں بچے گا. وہاں پر پھر میں نے اچھا جو ریئیکشن تھا, میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ پہلی سیٹ پہ, تو میرے اکراس دی آئل جو تھے وہ ایک اسٹیورڈ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے میری 2 ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھیں. ان کی جو ریئیکشن تھے نا وہ میں آئی فاؤنڈ دیم ٹو بی ان ہائنڈ سائڈ پرہیپس دیٹ دیئر ریئیکشن واز ناٹ انفاؤنڈیڈ. بٹ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں, اتنے خدا نہ کرے مسئلہ نہیں ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. بٹ they were concerned کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے. And the pilot never announced any stress in the plane to the passengers, so they never found out کہ
یہ لینڈ کرے گا یا نہیں کرے آخری وقت تک لوگوں کو نہیں پتا کہ جہاز میں ہو کیا رہا ہے, کاکپٹ میں کیا چل رہا ہے, یعنی میڈے کی کال بھی آ گئی, سب کچھ. میڈے کی کال وہ پیسنجرس کو انہوں نے نہیں بتائی, لیکن وہ اسٹاف سے آپ کو ایئر پتہ چل گیا. اسٹاف ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتا دی تھی. مگر جو ریئیکشن تھا ایئر ہوسٹسز کا غالباً ان کو بھی نہیں پتا تھا, بٹ بیکاز دے آر فریکوینٹ فلائرس تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں, یہ ایسا لگتا ہے مجھے. اور پھر آپ نے آبزرو کیا خود بھی, جیسے جب جہاز جو ہے وہ پہلی دفعہ بھی گیا, پھر ایک جرک لگا, پھر اس کے بعد دوبارہ اڑا, وہ کیسے اس وقت آپ نے احساس کیا کہ کچھ نہیں, اس وقت بھی بالکل نارمل, کوئی پینک نہیں تھا جہاز کے اندر. اچھا جہاز میں کیا ہو رہا تھا وہ میرے لیے ذرا کہنا مشکل ہوگا, کیونکہ پہلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, تو آئی ریئلی ڈونٹ نو واٹ واز ہیپننگ ان دا بیک. اپیرنٹلی جو اکاؤنٹ ہے زبیر کا, جو دوسرے سروائیور تھے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ کافی کموشن تھا اینڈ پیپل ور کنسرنڈ, وہ دعائیں پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ فریک آؤٹ بھی کر رہے تھے, رو بھی رہے تھے. بٹ یہ سب چیزیں میرے سامنے نہیں ہوئی. میرے سامنے تو جو ریئیکشن تھا وہ صرف 2 ایئر ہوسٹسز کا تھا اور اسٹیورڈ کا تھا, وچ واز آلسو ویری ان یوزول. مطلب اتنا زیادہ ان کا ریئیکشن کہ وہ رو بھی رہے تھے اور وہ زور زور سے آیتیں پڑھ رہی تھیں, دعا کر رہی تھیں. دیٹ واز سم تھنگ وچ واز, اس نے آپ کو الارم کیا, مجھے ادروائز لگتا تھا کہ اچھا ہوا الارم. اور یہ آخری کتنے وقت تھے جس میں کہ یہ ہوا؟ آئی کال اٹ اے 30 سیکنڈ اسٹوری. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل بس کچھ سیکنڈوں کی بات ہوگی, کیونکہ اچھا ان کا ریئیکشن تو مجھے سامنے نظر آ رہا تھا, مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی جہاز جو ہے نا, جب اس کے انجن فیل ہوتے ہیں تو ایک جرک سا لگتا ہے, اور جو آگے کاکپٹ کا دروازہ ہے وہ کھل جاتا ہے. وہ کھلتا ہے تو جو ونڈ اسکرین ہے نا, اس کے تھرو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت قریب ہے آبادی کے, اور مجھے بلڈنگز وغیرہ نظر آنے لگ, تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو یہ کام ختم ہو گیا, اب اٹس آل اوور ناؤ. اور وہاں پر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ تو اب اس وقت تو مجھے بھی یقین آ گیا تھا کہ اب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے, اب یہ گیا. پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس وقت تو میں تو تیار تھا. میرا فیتھ جو ہے اسما آپ کو کافی حد تک پتہ بھی ہے, میرا تو بڑا پکا ایمان ہے اپنے اللہ پہ, اپنے رسول پہ, بہت زیادہ پکا. تو آپ میرے والد کو بھی جانتی ہیں, منور سے بڑے بہادر آدمی. تو آپ کی والدہ ماشاء اللہ بہت, آپ کی فیملی پوری بہت زیادہ اسپریچولی بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ کنیکٹڈ ہیں اللہ کے ساتھ. جی بالکل ہے, یہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ. اور وہ انہوں نے اللہ کی بڑا کرم بھی ہماری پوری فیملی کے اوپر ہی. تو وہ ایک منور صاحب کبھی بھی موت سے نہیں ڈرے, تو مجھے بھی کوئی موت کا ڈر بالکل نہیں تھا. انفیکٹ آئی واز ریڈی ٹو گو, میں تو بالکل تیار تھا. انفیکٹ میں نے تو اپنے آپ سے بات کی اور میں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ میں تیار ہوں انشاءاللہ, لوکنگ فارورڈ. نہیں لوکنگ فارورڈ, آئی واز ریڈی ٹو گو. میں تو بالکل تیار تھا. کوئی ذرا سا بھی کوئی پریشانی نہیں تھی, بلکہ اب زیادہ پریشانی ہو گئی ہے اسما اس کو سوچ کے. نہیں, اب پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیے ہم تو میئر مورٹل ہیں, کل مر جائیں گے, پرسوں مر جائیں گے. تو جب اس وقت مر رہے ہوں گے, کیا اس وقت میں تیار ہوں گا اپنے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے لیے یا نہیں؟ لیکن موت کو اتنے قریب سے آپ نے دیکھا. اس وقت تو میں تیار تھا اور ریڈی تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی. کیا میں اب جب الٹیمیٹ ٹائم آئے گا تو اس وقت میں تیار ہوں گا یا نہیں, یا میں اللہ تعالیٰ سے ٹائم مانگ رہا ہوں گا کہ میرے مالک مجھے تھوڑا ٹائم دے دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے میں ٹھیک کر لوں. تو یہ ایک جو ہے نا, یہ بڑا اب ایک کنینڈرم میں پھنس گیا ہوں, ایک ڈائلیما میں پھنس گیا ہوں کہ جو بھی اسٹیپ میں اب لوں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں لیتا ہوں کہ مجھے کبھی ریگریٹ اس وقت نہ ہو جب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ مجھے بلائے گا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں کہ لاسٹ 30 سیکنڈس اور پھر جب گرا, پھر آپ جب وہ بھی ایک بہت لوگوں کو بتانی چاہیے, یہ بات بار بار بتانی چاہیے ایکچولی, کیونکہ یہ جو فیتھ ہے یہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ زندگی کی بہترین محافظ موت ہے. بالکل. اور میں خیال آپ نے تو اس کو ایکسپیرینس کر بھی لیا, یقیناً کر لیا. تو یہ آپ کو ان پائلٹس کا, بعد میں جو پائلٹس تھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کس پینک میں تھے, وہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا, کیونکہ آپ نے انویسٹیگیٹ خود بہت کیا ہے اس اسٹوری کو, وہ کیا ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا, وہ کیا سوچ رہے تھے؟ جی, ہماری جو ریسرچ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ کافی ڈسٹرب تھے اباؤٹ دا کووڈ سچویشن.
اینڈ دے ور کوائٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا فیملی میں جو کووڈ کے ان کے چیلنجز تھے اور وہ تھے, اور اس میں ان کی ایک آپس میں بھی کچھ ٹف چل رہی تھی, جس میں کو پائلٹ نے ان کو کہا کہ آپ بہت اسٹیپ اس پہ ہیں اور آپ لینڈ نہیں کر پائیں گے, بٹ دا پائلٹ تھاٹ کہ ہی ول بی ایبل ٹو مینیج اٹ. اس کو ایئر ٹریفک کنٹرول نے بھی یہ بات بتائی. مگر لگتا یہ ہے کہ تھوڑی سی جو تھی نا وہ خود اعتمادی, اس نے نقصان بہت میجر پہنچایا. اور جو میری پہلی لرننگ ہے کتاب میں بھی, وہ ایکچولی اسی سے متعلق ہے کہ کس طرح آپ کی جو اننیسری ایروگنس ہوتی ہے وہ کس طرح ایک ڈیزاسٹر کی صورت میں نہ صرف آپ کا نقصان کرتی ہے, بلکہ جو آپ پہ لوگ ڈپینڈنٹ ہیں ان کا نقصان بھی کرتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 98 لوگ چلے گئے اپنی جان سے. تو لگتا ایسا ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی وہاں پر ایک ان ایزینس تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالباً ہی واز فاسٹنگ ایز ویل. میرے پاس کا کوئی وہ نہیں ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا اس معاملے میں. کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جمعۃ الوداع کا ٹائم تھا, تو ہی وانٹیڈ ٹو لینڈ آلسو ارلی, سو دیٹس وائی ہی واز ان اے ہری. کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ گلوکوز لیول ڈاؤن تھا, روزہ تھا, اور رات کو جاگے ہوئے تھے کیونکہ وہ 27 رمضان تھی. بٹ میرے پاس ان سب چیزوں کا کوئی ایویڈنس ایز سچ نہیں ہے. جو ایویڈنس ہے جو ہمیں سمجھ آیا وہ یہی کہ ہی واز کوائٹ ڈسٹربڈ اباؤٹ دا ہول کووڈ سچویشن اینڈ ہاؤ ٹو کوپ اپ وتھ دس. اس وقت آپ کو پتہ ہے بہت خوف تھا کووڈ اس کا. وقت تو کوئی تھا ہی نہیں, مطلب کوئی علاج ہی نہیں تھا اس چیز کا, اور وہ غالباً وہ ان کے بھی ذہنوں میں ان کو تنگ کر رہا تھا. اور ایک موت کا خوف تھا جو فائنلی ایک اور سانحے اور اس کے سامنے سے آیا. یہ بتائیے گا کہ وہ جو 30 سیکنڈس تھے جس میں میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا ہے, بلکہ کئی انٹرویو سنے ہیں, اس میں آپ نے ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ وہ 30 سیکنڈس میں آپ فوری طور پر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو تھا وہ اپنی فیملی کے بارے میں تھا. آف کورس وہ اس کو ایلیبریٹ کریں گے کہ کس طرح سے جب یقین ہو گیا کہ اب نہیں ہے, اب بچنا نہیں ہے, اب تو کیا خیال آیا؟ اسما ایکچولی جو اس پورے ایپیسوڈ کا حاصل غزل ہے نا, وہ ہے ہی وہ 30 سیکنڈس. اور انفیکٹ میں تو اس کتاب کا نام جو ہے وہ میں 30 سیکنڈس لکھنا چاہتا تھا, مگر پبلشر کا یہ خیال تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ 30 سیکنڈ پہ غالباً نہیں بکے گی. 1 سی سے لوگ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہی واز رائٹ ان ہز اسیسمنٹ. وہ 30 سیکنڈ جو ہے نا وہ 30 سیکنڈ کیا ہیں؟ وہ 30 سیکنڈ ہیں جو موت اور حیات کے درمیان کے 30 سیکنڈ ہیں. واہ. اچھا, اب جو لائف آفٹر ڈیتھ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بارے میں تو ہمارا سب کا ایمان ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ وہاں کیا ہوگا. اور کچھ میتھولوجی بھی ہے, ہر مذہب میں اٹھا کے دیکھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ ون فارم آف دی شیپ میں آپ کو لائف آفٹر ڈیتھ نظر آتی ہے. مگر جو یہ 30 سیکنڈ ہیں جو لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد, تو کوئی واپس آ کے آپ کو نہیں بتا رہا نا کیا ہو رہا ہے, آپ نے میتھولوجی پہ اور فیتھ پہ ہی اعتماد کرنا ہے. بٹ جو آپ کے 30 سیکنڈز بیفور دا ڈیتھ ہیں وہ بہت کرٹیکل ہیں. اور وہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس کو بہت قریب سے دیکھ کے واپس آ گئے. دنیا میں بہت لوگ ہیں ایسے, مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میں نے وہ ایکسپیرینس کیے 30 سیکنڈز, میں وہ آ کے لوگوں سے شیئر کروں اور اپنی کتاب کی صورت میں ایک پرماننٹ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاؤں کہ وہ اس 30 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے. اچھا, اب اس 30 سیکنڈ میں ہوتا کیا ہے؟ اس 30 سیکنڈ میں یہ ہوتا ہے اسما, اور آپ کیونکہ خود آپ کا فیتھ بڑا پکا ہے اور اسپریچولی آپ بہت ماشاء اللہ تگڑی خاتون ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس 30 سیکنڈ کے اندر آپ جو ہے نا اپنے کٹہرے میں خود کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ اپنی زندگی کا پورا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں. ناٹ بائی ڈیزائن, انسٹنکٹیولی یہ ہو رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہی ہوا, اور میں نے کتاب میں بہت ساری انسٹنسز کوٹ کی ہیں جنہوں نے یہ زندگی کو فیس کیا ہے, اور میری بہت سارے لوگوں سے بھی بات ہوئی جنہوں نے اس میں فیس کیا ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے آپ کے چائلڈہڈ سے لے کر اب تک کی زندگی وہ آپ کے سامنے آ گئی آن اے کینوس. چائلڈہڈ ان لاہور, ناؤ گوئنگ بیک ٹو لاہور. سو آپ اپنے کٹہرے میں خود کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ میری زندگی کیسی گزری. یہ سب انسٹنکٹیولی ہو رہا ہے. میں نے کچھ سوچا نہیں تھا کہ میں یہ اس وقت یہ سوچ رہا ہوں گا, اور میں نے یہ اس وقت جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ یار یہ تو میری اکاؤنٹیبلٹی میں خود کر رہا ہوں.
کہ کیا میری زندگی جو ہے میں وہ صحیح گزری یا نہیں گزری, مجھے کس کس چیز کا افسوس ہے کہ مجھے یہ چیز جو ہے کر لینی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی, مجھے کس چیز کا افسوس ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے کر لیتا اور میں نے نہیں کی. یہ تو میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوں ان جسٹ 30 seconds. دوز 30 seconds اونلی. اینڈ جو لائف آفٹر ڈیتھ ہے جو میں اب اسما کہنے جا رہا ہوں, اس سے آپ بہت اچھی طرح ریلیٹ کریں گے, کیونکہ آپ کا مجھے پتہ ہے ایمان اتنا پکا ہے کہ آپ وہاں پر تو آپ اللہ تعالیٰ کے کٹہرے میں کھڑی ہیں نا لائف آفٹر ڈیتھ میں. وہ آپ کو 6 چیزوں پہ معاف بھی کر دے گا اسما, غفور الرحیم ہے. آپ جب اپنے کٹہرے میں خود کھڑی ہوں گی نا, تو جیسی آپ خود ہیں آپ اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ سے جج کر رہی ہوں گی. سو اپنے آپ کو بڑا کرے انسان اتنا کہ جب وہ خود بھی اپنے کٹہرے میں کھڑا ہو جس میں اس نے کھڑا ہونا ہے موت سے پہلے, تو وہ بھی ٹیسٹ آپ پاس کریں, اللہ تعالیٰ تو شاید آپ کو معاف کر دے گا. بالکل. لیکن آپ اپنے آپ کو خود معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے نہیں ہوں گے, وہ اسی وقت ہوں گے کہ آپ خود اتنے بڑے آدمی ہوں گے کہ آپ چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کر دیں گے. آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے کہ مجھے جو ہے ظفر نے سلام کس طرح کیا تھا, یا مجھے سلام کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں, ہم وہ لارجر چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ غالباً ہم سرخرو ٹھہرے اس میں آخری, یعنی جو 30 سیکنڈز میں زندگی کے سارے اوراق اتنی تیزی سے پلٹے کہ پھر آپ نے کہا کہ میں سرخرو ٹھہرا کہ یہ اچھا اب وہ لائبلٹی بن گیا. کیونکہ مجھے اس وقت کوئی ریگریٹ نہیں تھا کہ یار زندگی ٹھیک گزر گئی, مجھے نہیں کوئی ذہن میں آ رہا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ جس کو میں ریگریٹ کروں کہ یار یہ تو ٹھیک گزر گئی, تو ریڈی ٹو گو. اب کیا ہے, اب مجھے شور نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ یہ پوری جو ریل ہے اس کو ریپیٹ ہونا ہے. یہ 30 سیکنڈ پھر دوبارہ آئیں گے, مگر اس 30 سیکنڈ پہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا اسما کہ وہ جو چیزیں رہ گئی تھیں اور ڈیفیسٹ پیچھے رہ گئے تھے جو میں نہیں پورے کر سکا وہ میں پورے کر لوں. لہٰذا آج میں نے جو ہے ان سب ایشوز کو ٹیکل کرنا ہے اور سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا, اس 30 سیکنڈ میں کچھ نہیں ہونے والا. جو ریگریٹ ہوگا وہ ہوگا, اور جس کٹہرے میں میں خود کھڑا ہوں گا اتنا چھوٹا آدمی ہو کے, اور جس میں اپنے آپ کو پاس نہیں کر رہا ہوں گا, اس میں میرا اللہ تعالیٰ تو شاید مجھے پاس نہیں کرے گا. بالکل. ظفر بھائی یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ ہم زندگی موت کے بعد کا منظر اور اس طرح کی کتابیں بچپن میں ہمیں ضرور, آپ کو پتہ ہے ہم خاندانوں میں کہ یہ ضرور پڑھنی ہے یہ تاکہ لوگ اچھا اپنے آپ کو بنا سکیں. تو میں یہ سمجھ رہی ہوں آپ کی گفتگو سن کے کہ یعنی آپ نے وہ ایکسپیرینس کر لیا جو کہ ہم سب نے بعد میں کرنا ہے. جی کہ موت سے پہلے ہوتا کیا ہے. جی تو جسے کہتے ہیں موت کے منہ سے نکل کے آپ واپس آئے ہیں, لیکن آپ نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا ہے لائف آفٹر ڈیتھ ایون, یعنی لائف آپ کی جو تھی وہ موت کے بعد کیا ہوگی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اسما کہ یہ موت کے مطلب بچنے کے میرے سمجھیے کچھ گھنٹے تک تو نہ مجھے یقین تھا کہ میں بچ گیا ہوں, اور نہ لوگوں کو غالباً یقین تھا کہ میں بچ گیا ہوں. وہ بھی حیران تھے, میں خود بھی حیران تھا کہ میں کیا بچا بھی ہوں یا نہیں بچا. یہ میرے سب کانشیس میں تھا کہ میں بچ جاؤں گا, ایک کنوکشن تھی کہ میں بچ جاؤں گا. آپ کا تو میرے والد کے ساتھ بڑا ایک ایک اسپریچول وہ بھی ہے. منور سعید صاحب جو ہیں ان کے بھی ذہن میں یہی تھا کہ میں بچ جاؤں گا, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں ہاسپٹل پہنچا نا تو میں نے فون مانگنا شروع کر دیا کہ جی مجھے فون چاہیے, آئی نیڈ ٹو کال اپ مائی مدر, کیونکہ مجھے پتہ ہے قرآن مچ گیا ہوگا, یہ نیوز جو ہے یہ وائلڈ فائر کی طرح پھیل گئی ہوگی, تو مجھے بتانا بہت ضروری ہے اپنی والدہ کو کہ میں بچ گیا ہوں اور میں زندہ ہوں. تو میں نے فون مانگا. میں نے جب فون مانگا تو وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, وہ آ گئی فون لے کے آئی. میں نے خیر فون ملایا, جو میرے خیال سے مجھے صحیح نمبر یاد تھا اپنی والدہ کا, مگر وہ فون نہیں ملا, بند تھا. والد کا نمبر بہت آسان ہے, انہوں نے کہا کوئی اور نمبر, میں نے کہا والد کو ملا دیں. تو والد صاحب نے, آپ سب لوگ ہی منور سعید صاحب سے بہت جی بہت معروف اداکار بھی ہیں اور بہترین انسان بھی ہیں. تو انہوں نے فون اٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ جی پپا میں ظفر بول رہا ہوں. کہ ہاں کیا حال ہے بیٹا, کیسے ہو؟ میں جی بالکل ٹھیک, وہ جہاز کریش کر گیا تھا. کہنا ہاں ہمیں پتہ ہے, اور میں سروائیو کر گیا ہوں, میں یہاں ہاسپٹل میں ہوں. اور میں نے کہا میں آپ کو فون کر کے بتاؤں. اچھا کس ہاسپٹل میں ہوں؟ میں نے کہا جی میں اور وہ بالکل نارمل جیسے گفتگو ہوتی ہے. اچھا میری روز 10:30 بجے میں اپنے پیرنٹس کو کال کرتا ہوں ایوری ڈے ان دی ایوننگ. تو وہ 10:30 بجے جس طرح گفتگو ہوتی ہے بڑی, ان سے جو ہے نا منور سعید صاحب سے کوئی گوسپ کہ وہ آدمی نہیں ہے.
وہ نہ گوسپ کرتے ہیں نہ وہ گوسپ انکریج کرتے ہیں. بڑی میٹر آف فیکٹ ٹائپ ان سے گفتگو ہوتی ہے, خیریت پوچھا جاتا ہے وہ خیریت بتاتے ہیں, کوئی ایک آدھ چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں, یا کوئی میسج ہوتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں. یہ گفتگو ٹوٹل ہوتی ہے, وہی گفتگو. تو میں ان کو کہا کہ جی وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے کس ہاسپٹل میں ہوں؟ تو میں نے کہا جی میں CMH میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تمہارے بھائی اور دوست سب لوگ آ رہے ہیں, تمہارے بھائی اور کزن سارے آ رہے ہیں. اچھا جی, فون بند. نارمل جیسے نارمل بات ہوتی ہے روز ویسی بات ہوئی. میں خود حیران کہ کیا ان کو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے نہیں ہوا. یہ آپ ہوش میں آنے کے بعد ان کو فون جی کیا میں یا ہاسپٹل اسی سے کر وقت؟ رہا ہوں, یعنی آپ جب جہاز گرا اس وقت آپ ہوش پہنچا میں ہوں. مجھے وہ تھے؟ میں جب مجھے انہوں نے ریسکیو کیا تو میں ہوش میں آ گیا تھا. تو جب مجھے ایمبولینس بالکل ساتھ ہی تھا وہ ملیر میں CMH, تو وہ ہارڈلی کو 15-20 منٹ لگے ہوں گے. 15-20 منٹ بعد میں نے فون کیا, میں بالکل ہوش میں تھا. یہ ابھی میں نے منور صاحب پہ آنا ہے کیونکہ میں نے ان سے سنی ہے یہ کہانی, تو میں نے میں ذرا تھوڑا سا اس کو اپنے ناظرین کے لیے سسپینس رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے جب انہوں نے یہ اچھا وہ جو کر رہے تھے اس پہ تو میں بعد میں آ جاؤں گا, مگر یہاں پر انہوں نے مجھے کیا بعد میں بتایا وہ میں کمپلیٹ کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے یہ کنوکشن تھی کہ تم بچ جاؤ گے, اور میں تمہاری والدہ کو اور تمہاری بھابھیوں کو سب کو ایک دلاسا دے رہا تھا کہ ہیل بی آل رائٹ. لیکن جب تمہارا فون آیا تو اس کے بعد میں نے جب فون بند کیا تو میں نے کہا یار یہ کیا میرے دماغ کا خلا ہے, یہ واقعی ہوا ہے, کیونکہ میرے سب کانشیس میں یہ چیز تھی کہ یہ تو بچ جائے گا. تو کیا یہ واقعی بچا ہے یا یہ میں سوچ رہا ہوں, یہ ہیلوسینیشن ہے میرے ذہن میں کہ یہ کال آ گئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے. کہنے لگے میں نے اپنا فون نکال کے دیکھا, اچھا ان کا نمبر ایسا ہے اس میں اسما ہر سیکنڈ میں 10 مس کالز آتی ہیں اور الٹی سیدھی. انہوں نے کہا ایک کال تھی جسے اٹھائی ہوئی تھی, انہوں نے اس کال پہ نمبر پہ واپس فون کیا. وہ لیڈی ڈاکٹر نے اٹھایا, انہوں نے کہا آپ نے مجھے کال کی تھی؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ظفر مسعود صاحب یہاں تھے. انہوں نے کہا کہاں ہیں وہ؟ انہوں نے کہا ہم ایکس رے کے لیے ان کو لے کے چلے گئے, وہ ابھی یہیں پر تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یقین آیا کہ تم بچ گئے ہو, ورنہ وہ جو تمہارے ساتھ میری کانورسیشن تھی مجھے اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ خواب کا سا تھا وہ اس وقت. اچھا یہ جب آپ کا جہاز گرا زمین پہ آیا فضا سے, اس وقت آپ ہوش میں نہیں تھے, یعنی آپ بے ہوش کب ہوئے؟ وہ ہاں میں آئی فینٹڈ بیفور دا کریش, اینڈ جب وہ مجھے ریسکیو کر رہے تھے تو مجھے اس وقت ہوش آیا. یہ جو لمحے تھے کہ وہ زمین سے ٹکرایا کیسے, آگ لگی کیسے, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. وہ صرف جو ہے نا تھرڈ پارٹی اکاؤنٹ ہیں جو لوگوں نے وٹنسز کیے تھے, جو مجھے بتاتے ہیں کہ سیٹ یوں ہی گری اور وہ سیدھی گری اور وہاں سے نیچے گری اور گاڑی کے اوپر گری. وہ کچھ حد تک اوتھینٹک اس لیے کہ وہ 3-4-5 لوگوں نے ایک ہی کہانی سنائی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ غالباً ایسے ہی ہوا ہوگا. ایک چیز جو فار شور ہے وہ یہ ہے کہ میری سیٹ جو تھی وہ گاڑی کے بونٹ پہ جا کے گری, سڑک پہ نہیں گری. اگر سڑک پہ گرتی تو میرا فیٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر کی چھت پہ گری اور وہاں سے اس کا فال بریک ہوا, یعنی کہ اس کی جو انٹینسٹی تھی گرنے کی وہ کم ہو گئی اور وہ جا کے بونٹ پہ گرتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ غالباً بچت میری ہو گئی, ورنہ غالباً بچت نہیں ہو پاتی. یہ 30 سیکنڈز کے بعد آپ فینٹ ہو جاتے ہیں, اور فینٹ ہونے کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت آپ جو ہیں وہ ہاسپٹل, مجھے اس وقت لوگ جو ہے نہیں مجھے اس وقت وہ ریسکیو کر رہے ہیں. اور اب آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں, کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم بچ جاؤ گے, کنوکشن میرا یہ تھا. تو بیچارے جو مجھے ریسکیو کر رہے ہیں میں ان سے نخرے دکھا رہا ہوں. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا 2 جگہ سے, میری یہ ابھی بھی لیگمنٹس ٹوٹے ہوئے ہیں سارے اس میں, اور میری کمر جو ہے نا وہ جلی ہوئی ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کمر ٹوٹ گئی ہے یا جلی ہوئی ہے. وہ ایکچولی اوپر سے پورا جہاز گر رہا تھا نا, تو میرے اوپر گر رہا تھا, تو کوئی چیز ایسی کمر پہ لگی آ کے کہ جس کی وجہ سے کمر جلی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا بھائی میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے یہ, اور میری یہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, اور میری کمر جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے, تو ذرا خیال سے اٹھائے گا. تو وہ بیچارے آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ آپ کو بچا رہے ہیں, اوپر سے آپ نخرے دکھا رہے ہیں. تو انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں, ہم آپ کو بہت, اور بڑے پیار سے انہوں نے اٹھایا اور لے کے گئے مجھے. تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جہاز گرنے سے پہلے آپ ہوش میں تھے, جہاز گرنے کے بعد آپ ہوش میں آئے, یہ بیچ کا جو ایک ٹائم تھا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ موت تھی یا زندگی تھی؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. ہاں ایکچولی اب بہت آپ نے, اور یہ اسما آپ جیسے
سینئر آدمی جو ہے نا یہ سوال پوچھ سکتا تھا اور کیا اس کو پکڑ سکتا تھا. ایکچولی جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا اور میں یہ اتنی کانفیڈنٹلی باتیں کر رہا ہوں اور جو میرا مینٹل سچویشن ہے وہ ریلیٹیولی کم جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے, اس کی وجہ سب سے بڑی ہے ہی یہی کہ میں وہ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ مشکل ٹائم جو تھا جس کو کہتے ہیں وہ کرنچ پیریڈ یا کہہ لیجیے یا آپ جو بھی اس کا نام آپ دینا چاہیں, جو مشکل وقت تھا جس کی وجہ سے آپ زیادہ ٹرامیٹائز ہوتے, وہ اس کی کلیکشن میری زیرو ہے. تو اگر مجھے وہ سب میموریز ہوتی تو آج شاید میں مینٹلی اتنا اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ میں نارمل زندگی گزار سکتا. میرا غالباً وہ زیادہ مجھے ریکر کرتا, بار بار آتا, کیونکہ وہ تو بہت ہی ہارریبل ٹائم تھا. بٹ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہیں میں مینٹلی ساؤنڈ رکھوں گا, آل دو آن اے لائٹر نوٹ لوں گا. خیال ہے کہ میں ابھی بھی تھوڑا سا ہل گیا ہوں یا ہلا ہوا ہوں, وہ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. مگر یہ ہے کہ اس نے جو ہے مجھے ایک جو ہے وہ کسی ایک اور دنیا میں لے گیا نا وہ ٹائم آپ, وہ مجھے ہے ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں. میں جو ہے وہ مجھے آخری یہ یاد ہے کہ جہاز کریش ہو رہا ہے اور وہ جہاز نے شیک کرنا شروع کیا, اور مجھے یہ یاد ہے کہ کٹ ہوتا ہے, اور مجھے یہ یاد ہے کہ لوگ مجھے اٹھا کے باہر لے جا رہے ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میری دس از, مجھے بیچ کا کچھ یاد ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا دماغ شٹ ہو گیا ہو, مجھے یاد ہو, کیونکہ جو آئی وٹنسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی واز کرائنگ فار ہیلپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید میرا دماغ سٹ ہو گیا تھا, مجھے وہ یاد نہیں ہے یا کیا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا, لیکن میں کانشیس تھا. سو بٹ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ آئی واز کرائنگ فار ہیلپ. حالانکہ سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو اس کا دماغ زندہ رہتا ہے. اچھا دیکھیں, اب لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس میں آپ زندہ بھی ہیں اور آپ کا دماغ بھی نہیں چل رہا, اور آپ عالم برزخ میں ہیں یا دنیا میں ہیں یا کس دنیا میں ہیں, کس فلور پہ ہیں کائنات کی, یہ تو nobody knows even. اچھا even اسما, you don't know. our faith aside, yeah our faith aside, جی سائنس بھی آ کے نا کہیں پر اس کی ڈیڈ ہو حدود جاتی بند ہو ہے. جاتی ہیں. درست بات, وہی رہی. یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کو میں سائنس کی, اور میں بہت زیادہ لاجیکل آدمی ہوں اس معاملے میں, کم از کم سمجھتا ہوں, اور میرے لیے بہت بڑی رسپیکٹ ہے سائنس کی اور میتھمیٹکس کی, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی پلازیبل ریزن میرے پاس نہیں ہے کہ یہ کیوں ساری چیزیں ہوئیں جس طرح آپ فرما رہی ہیں ابھی. میرے پاس کا کوئی کوجنٹ ریزن, کوئی کنونسنگ میرے پاس آرگیومنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکوں کہ یار یہ جو ہے نا یہ میتھمیٹکس یا یہ سائنس جو ہے نا وہ کار فرما تھی, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا, اور میرا کم از کم دماغ جو ہے وہ رک جاتا ہے کہ وہاں پر میرے پاس کا کوئی جواب نہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان جو ہے کنونسڈ ہے کہ ایک اور طاقت ہے اوپر, جو کہ اور بہت سارے لادین جو ہیں وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں ورڈز میں. ارے میرے ساتھ تو ویسے کی ہیں لوگوں نے آ کے میرے پاس آ گئے, اور میں اس دن کہہ بھی رہا تھا کسی کو, میں نے کہا بھائی ایک بندہ ہاسپٹل بیڈ پہ بیٹھا ہے, آپ اس سے بحث کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کم سے کم کانسلیشن پہ کہہ دیں کہ یار ہاں تو میریکل میں بچا ہے. وہ مجھ سے بحث کریں کہ دس از این فگمنٹ آف پرابیبلٹی. ناؤ آئی ریسپیکٹ دیئر پوائنٹ آف ویو, مے بی دا کیس, بٹ دا پرابیبلٹی آف 0.0001% آئی ووڈ سے اٹس اے فارم اینڈ شیپ آف میریکل. اگر پرابیبلٹی 10% ہوتی تو میں پھر بھی کہتا چلو ٹھیک ہے یار کوئی تو یہ سائنس کا عجوبہ ہو گیا. بٹ اتنا زیادہ پرابیبلٹی کا جو ہے نا وہ بھی غالباً میں اس کا نام دوں گا میریکل کا, جو میریکلز بائی دا وے ایک چیپٹر ہے پورا اس کے اندر جس پہ میرا زیرو فیتھ تھا. میں نے کبھی زندگی میں میریکلز کے اوپر نہ ریلائی کیا, نہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے, اور میرے سب کو یہ میسج ہوگا کہ اس پہ ریلائی نہ کریں. مگر اس دن میرا جو ہے نا میریکل کے اوپر فیتھ آ گیا تھا کہ میریکل کوڈ ہیپن, بٹ دین یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ویٹ فار دا میریکلز ٹو ہیپن ٹو چینج یور لائف. اب اس میں ایک اور نیا اینگل ہے جہاں پہ میں نے آپ کو روکا تھا پہلے. اب وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم دنیا کے اندر ہم بہت سی بات کرتے ہیں, ہمارے خواہشیں ہوتی ہیں, ہماری بہت ساری چاہت ہوتی ہے, ہماری بہت سارے خواب ہوتے ہیں, ہماری بہت ساری خواہشیں اور یہ آرزویں ہوتی ہیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں دعا. اور یہ جو آپ بات مجھے بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا جو اثر ہے, یعنی دعا پہ آپ یقین رکھتے ہیں. جمعۃ الوداع وہ وقت جس میں کہ نماز جمعہ ہے, آپ کے والدین دونوں مصلی پہ ہیں,
اللہ کی طرف سے ہی ہوں گے. آف کورس یہ سب چیزیں کنیکٹیوٹی میں آ رہی ہیں نا. بالکل. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی خاص دعا, کوئی ایسا خاص وقت تھا کہ یہ معجزہ ہوا؟ اچھا, اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہوا, تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میرا سروائیول, کیونکہ میں بہت ریزنیبلی گناہ گار آدمی ہوں, اور میں بالکل ریچولیسٹک آدمی نہیں ہوں, اور میں جو ہوں وہ عشیر بھی نہیں ہوں. پیپل لائک ایدھی یا میڈم ٹریسا یا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیا؟ میرے پاس جو اس کا سب سے زیادہ ایک جو کنونسنگ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ غالباً یہ تھی کہ میرے ماں باپ جو ہے نا بہت ہی نیک لوگ ہیں. وہ ریچولیسٹک بھی ہیں اور وہ اچھے ہیومن بینگ بھی ہیں. نو ڈاؤٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تھا ان کو اس پین سے نہیں گزارنا چاہتا تھا کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ان کی حیاتی میں چلا گیا. اور کچھ بچے جو ہے نا ذرا زیادہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتے ہیں. کیونکہ میں سنگل ہوں اور شادی نہیں ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا, اس معاملے میں بچایا ہوا ہے. کریش میں تو بچایا ہی تھا, بٹ اس معاملے میں بچایا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں زیادہ اپنے ماں باپ کے غالباً قریب ہوں. اور ایک کیونکہ بڑا بھی ہوں تو ذرا ڈپینڈنس بھی ان کی زیادہ ہے میرے اوپر. تو وہ ایک ریلیشن شپ بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے. ناٹ دیٹ ادر کڈس آر پرہیپس مور امپورٹنٹ فار دیم, بٹ ایک ریلیشن شپ بڑا ڈفرینٹ ہے. تو ان کو ایک سیٹ بیک بہت زیادہ لگتا, اور اگر کسی کو سب سے زیادہ سیٹ بیک لگتا تو غالباً ان کو لگتا ہے کیونکہ میری باقی جو سبلنگس ہیں, میرے دوست ہیں, وہ شاید اپنی زندگیوں میں بڑھ جاتے آگے, مگر وہ غالباً اس کو نہیں سہ پاتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کیونکہ بہت اچھے لوگ ہیں, اور وہ جینونلی اچھے لوگ ہیں. مطلب جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی کی برائی نہیں کرنا, سب چیزیں مطلب لوگوں کی ہیلپ کرنا, لوگوں کی عزت کرنا. آپ تو جی بالکل, اور اچھی طرح مہربانی کرنا لوگوں کے ساتھ, یہ بہت. تو اس حساب سے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں دینا چاہتا. تو خیر ان کے صدقے میں شاید انہوں نے مجھے بچایا. اور اس وقت جو آپ بتا رہی ہیں, اس وقت میری والد جو تھے وہ کیونکہ جمعہ تھا, جمعۃ الوداع تھا, لیکن کووڈ کا ٹائم تھا, تو وہ نماز پڑھنے مسجد نہیں گئے تھے, وہ گھر پہ ہی پڑھ رہے تھے. کیونکہ گھر پہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک ایکسٹینڈیڈ اس کا وہ کر لیا تھا, تو وہ دعائے توسل پڑھ رہے تھے اس وقت. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے بائی دا وے, اور وہ توسل سے ہی ہے, محمد و آل محمد کے توسل سے وہ دعا, اس کا بڑا لوگوں کا یقین ہے. مگر مطلب یہ کہ اس طرح سے دعا میں اثر ہونا, یہ ہم نے اس دعا یا کسی بھی دعا کے ساتھ فوری اثر ہونا, یہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. تو دعا پہ بھی آپ کو یقین ہو گیا. مجھے تو ویسے ہی بڑا یقین ہے والدین کی دعا پہ. جی, اور مجھے خیر ویسے بھی نا دعا پہ بہت یقین ہے. میری صرف ایک ہی دعا ہے بائی دا وے, میں ہر وقت کرتا رہتا ہوں, یا اللہ میں تیرا شکر, یا اللہ تیرا کرم. کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں جس بھی آپ حال میں ہیں اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم بہت پریویلیجڈ ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انجسٹ انایکولڈ ورلڈ کے اندر جس طرح ہم زندہ رہ رہے ہیں, اور جتنے عیش و آرائش سے رہ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہیں. بالکل. لہٰذا ہمیں تو ہر وقت صرف ایک دعا پڑھنی چاہیے, یا اللہ تیرا کرم, یا اللہ تیرا شکر. بے شک, اور ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا اصل میں, تو ہم شکر گزار ہوتے ہی نہیں. تو آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ جہاز کریش ہوا, اور والد کا آپ نے ریئیکشن بتایا, والدہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ شی واز ویری اپسیٹ. وہ بہت زیادہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. اینڈ وہ پھر جب والد نے ان کو بتایا تو ان کو تب بھی کوئی بہت یقین نہیں آیا, مگر بہرحال تھوڑی سی وہ تھم گئیں. پھر وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہو گیا. پہلے ٹی وی پہ ہی آیا تھا کہ وہ, تو اس وقت تھوڑا سا ان کو حوصلہ ملا. مگر وہ بھی کافی تگڑے نفس کی ہیں. ایکچولی یہ نفس پہ تگڑا ہونا جو ہے نا, میں اس کی جو دوسری فلپ سائڈ ہے نا, وہ ایمان کی پختگی ہے. آپ ایمان کے کتنے پکے ہیں اتنے ہی زیادہ اپنی نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. لہٰذا ان کا بھی بڑا پکا, کیونکہ ایمان ہے اپنے پروردگار پہ,
تو آئی تھنک وہ بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر سکیں اور کنٹرول اس وقت اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں. یہ جو آپ نے ایمان کی بات کی، ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو ہم مانتے ہیں، جن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے، ان کی شہادتیں، ان کی اموات جو بھی ہم نے، تو ظاہر ہے کہ ان سے ہم روز لرن کرتے ہیں، روز ان کو اپنے اندر آبزارو کرتے ہیں کہ یہ بھی ہوا تھا تو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے اس کا بہت آپ کو لگتا ہے کہ بہت حد تک اس میں عمل دخل جی تھا، بہت زیادہ. اور پھر دعا پہ آپ کو یقین ہو گیا. وہ مجھے تو ہمیشہ سے دعا پہ یقین تھا. ہاں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعاؤں کا نتیجہ. وہ میرے پاس جو ایک جو مجھے اب انسان کا دماغ ایک حد تک ہی چلتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اس میں جو اپنی نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے. اسما یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دعا ہو، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی دعا ہو جس کو میں نے پتہ نہیں کس وقت کیا نوئنگلی ان نوئنگلی کچھ کر دیا اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. وہ کون سی ادا ہے جو میرے پروردگار کو پسند آ گئی؟ اس کے لیے مجھے فنگر پوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ میرا خیال ہے شاید میرے پروردگار نے اس کو رکھا بھی اس طرح ہی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اچھے کام کرتے رہو ڈفرینٹ طریقے سے. اس کا ڈیسیژن مجھ پہ چھوڑ دو کہ میں وہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کون سی چیز کتنی اچھی ہے کہ جس کا تمہیں اور میں کیسے ریوارڈ کروں گا اس کو، وہ اس کے اوپر ہے، وہ میں کروں گا. مگر تم اچھے کام کرتے رہو. تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ سارے اچھے کام کرنا ہے. تم وہ کرتے رہو. اس کو سوچے بغیر کہ میں کس کو ریوارڈ کروں گا اور میں کس کو ریوارڈ نہیں. اچھا، اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو لگا کہ زندگی آپ کو کیوں ملی ہے دوبارہ؟ ایک تو فلم بھی ہے نا، زندگی ملے گی دوبارہ، ملے نا دوبارہ، تو یہ آپ کو کیا لگا کہ زندگی کیوں ملی ہے دوبارہ؟ اب وہ لوگ بڑی اس پہ نا ڈفرینٹ قسم کی کونوٹیشنز لے کے آتے ہیں. کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے کام کے لیے بچایا ہے یا وہ رکھا ہے. میں ان میں سے کسی چیز پہ بھی ایمان یقین نہیں رکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں، ایک تو میں اس پہ رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ پہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ڈال دیتی ہے جس کا میں اپنے آپ کو متحمل سمجھتا ہی نہیں ہوں. اتنا گنہگار آدمی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی لیگیسی، اور یہ میں نے کتاب میں بھی آرگیو کیا ہے، وہ لیگیسی آپ کی جو ہے نا وہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی پہ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ فیو لوگوں سے ان ٹچ ہوں مگر ان پہ آپ اتنا بڑا امپیکٹ چھوڑیں بجائے اس کہ آپ بہت زیادہ لوگوں پہ امپیکٹ سے ان ٹچ ہوں اور ان کے ساتھ آپ کام کریں لیکن ان پہ ان کا امپیکٹ آپ کا جو ہے نا وہ ان پہ اس طرح اثر نہ کر سکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے جو بھی اسائنمنٹ دی گئی ہے، جو بھی اپرچونٹی دی گئی ہے، میں اگر اس کو اپنے پورے ایمان کے ساتھ اور ان آل آنیسٹی کر لیتا ہوں تو بس وہی کافی ہے. دین ازیومنگ کہ نہیں اس سے اور مجھے بڑا کرنا چاہیے یا جانے. جو اپرچونٹی مل رہی ہے میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس میں جو ہے ایک اچھائی کا پہلو ڈھونڈوں، میں اس میں کوئی امپیکٹ کا پہلو ڈھونڈوں، میں اس میں کوئی اپنی ذات سے بیونڈ بینیفٹ جو ہے اس کو بھی پدے نظر رکھوں. انسان ہوں، انسان تو بڑا مین ہوتا ہے تو اپنا انٹرسٹ تو میں دیکھوں گا ہی دیکھوں گا مگر تھوڑا سا اگر کوئی ایسی درمیانی چیز ہو جائے جہاں آپ بھی اپنا انٹرسٹ دیکھ لیں لیکن لارجر کمیونٹی کا بھی انٹرسٹ ہو رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بیفور PK8303 انسیڈنٹ، بیفور C1C انسیڈنٹ اور آفٹر دس انسیڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی میجر چینج آیا ہو آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے خیال میں کچھ؟ ایکچولی اسما چیزیں ری انفورس ہو گئی ہیں. یہی میرا پہلے بھی پورا آئیڈیا اس طرح کا ہی تھا اور اس کا جو سہرا ہے وہ میرے بڑوں پہ جاتا ہے جن کی اورینٹیشن کی وجہ سے میری یہ ساری تھاٹ پروسیس تھا اور وہ ہوا ہے. لیکن میرا پہلے بھی یہی آئیڈیاز اور تھاٹس تھے. ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے، ایک تو وہ ری انفورس ہو گیا تو پکا ہو گیا تو مجھے اب سکون مل گیا، میں اپنی پرسنالٹی بڑا سیٹل ہو گیا ہوں کہ ہاں اب لگتا یہی ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنے کی. اب اسی کو پرسو کرو اور آگے لے کے چلو اور اسی پہ فوکس بھی کرو، ڈسٹریکٹ مت ہو. اور دوسرا جو ہے وہ ایک احساس یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ بڑی شارٹ لیوڈ ہے. سو جو کچھ کرنا ہے نا وہ جلدی کر لو. تو یہ میں نے اپنے ڈیوز کے چیپٹر میں بڑا تفصیل سے مینشن کیا ہے. اور وہ ڈیوز بائی دا وے فائنینشیل ڈیوز بالکل بھی نہیں ہے کہیں سے، وہ ایموشنل ڈیوز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے ایموشنل ڈیوز ہیں نا وہ میں جلدی سے جلدی اتاروں اور میں اس پہ ڈیلے نہ کروں. شاید مجھے زندگی یہ موقع نہ دے بیکاز اس دن جب میں جہاز پہ چڑھ رہا تھا کمنگ بیک ٹو یور انیشیل
تھاٹ اسما. جب میں اس دن جہاز پہ چڑھ رہا تھا تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے, لیکن شاید بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے کر لینی چاہیے تھیں, جو کہہ دینا چاہیے تھا, چیزوں کو بات کر لینی چاہیے تھی جو میں نے نہیں کی تھی. آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ چوزن ون ہیں, کہ جس کو منتخب کر کے تو اس طرح بچایا گیا, یہ احساس ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں, یہ بھی ایک لیول آف ایروگینس ہو جاتی ہے نہیں معذرت بالکل کے بھی ساتھ, نہیں, مگر بالکل بھی نہیں. ایک اس میں ایک تو خیر مجھے لوگ کافی حد تک اس پر یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی آپ چوزن ون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا آپ پہ, اور تقریباً مطلب آپ ولی بنا دیتے ہیں. ہاں مطلب پیر ویر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. لیکن ایک تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی جو ہے اپنے ایکشن سے بنتا ہے پیر یا جو بھی آپ کہنا چاہیں. دوسرا میں ایک بات یہ جو بہت عمدہ بات ہے میرے دوستوں میں اور میری فیملی میں, کہ وہ مجھے ماشاءاللہ سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جان دیتے جہاں وہ مجھے زمین پہ فوراً لے آتے ہیں کہ تم ایک انسان ہو اور انسان کی طرح بیہیو کرو, زیادہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ بتانے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز جو اسما بہت ضروری ہے, یہ کتاب میں نے اپنے لیے لکھی ہے. یہ میں نے کتاب جو ہے نا اس کو میں نے کسی اور کو پرسپیکٹیو میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اسما اس کو پڑھیں گی تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں پڑھوں گا کتاب تو میں اس پہ کیا چاہتا ہوں پڑھنا اور میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں. اس کتاب کو جو میں نے لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کہ اٹس اے ریمائنڈر فار می. آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ اگین اینڈ اگین ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ مائی سیلف دیٹ دیز 10 تھنگز آر مور امپورٹنٹ ان لائف دین اینی تھنگ از. بیکاز ایک انسان ہے, بہک جاتا ہے, بہک سکتا ہے, تو جہاں بہکنے کا ٹائم ہے نا فوراً کتاب اٹھا کے جو ہے نا پہلا چیپٹر پڑھ لو ایروگنس کا, تاکہ تمہارا دماغی توازن فوراً ٹھیک ہو جائے. درست بات ہے. اچھا, اب اتنی دلچسپ باتیں گھنٹوں ہو سکتی ہیں, لیکن اب آپ کا جو تھوڑا سا خاندان پہ آئیں گے, پھر آپ کے کریئر پہ تھوڑا سا کرتے ہیں بات. آخری 2-3 سوال ہیں. آپ کی فیملی وہ بہت, ایک تو منور سعید صاحب ہیں, ایک پاکستان کے نہیں, میں خیال ہے کہ بہت اس پورے خطے, اس پورے علاقے کے ون آف دا بیسٹ ایکٹرس, اور جان ایلیا صاحب آپ کے, رئیس امروہوی صاحب, پھر کمال امروہوی صاحب, پھر محمد تقی صاحب آپ کے نانا. تو اس خاندان میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ بہت پراؤڈ, ویری 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 پراؤڈ آف مائی لینیج. اور ان اے وے یہ کچھ آپ پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈال دیتا ہے, ویری ٹرو. کیونکہ ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ ہو جاتی ہے بائی دا ورلڈ, ناٹ جسٹ آن یور انٹلیکچوئل سائڈ بٹ دا ہیومن سائڈ. آپ نے جو ان سب لوگوں کا نام لیا نا, ان کی اپنے کنٹریبیوشنز اور دنیاوی اکمپلش اسائڈ, دے ور آل ویری گڈ ہیومن بینگس. اور یہ میں آپ کو خود دیکھ کے بتا رہا ہوں. اور وہ آپ پہ زیادہ بڑا ایک وزن ڈال دیتا ہے ٹو ڈو آل دا رائٹ تھنگس وچ آر نیسسری ٹو بی ڈن. سو ان اے وے یہ ایک ہر وقت احساس رہتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں خاندان کا نام خراب ہو, یا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس میں کوئی سوچے کہ یار یہ اس خاندان سے آ رہے ہیں اور یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, یا یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک جو ہے نا وہ ہر وقت ایک ذہن میں رہتا ہے, جو بھی چیزیں جو ہیں وہ چیک میں رکھتی ہیں. ایکچولی کافی حد تک مجھے میرے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. انٹرسٹنگلی انف یہ کیونکہ اتنے بڑے لوگ ہیں سارے کے سارے, اور انہوں نے کبھی بھی آج تک ہمیں کبھی بھی بچوں میں, میرے بائی دا وے میرے جو کزنز وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے بڑے سارے آتھر ہیں. وہ میں پنجابی میں کہتا ہوں مذاق میں ہر ایک سے کہ وہ ساڈے ول تے اٹ چکو تے ایک آتھر نکل آتا ہے. ابھی میری کزن نے کتاب لکھی ہے جو میرے نانا کی کتاب ہے, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے سمیرا نے, وہ جرنلسٹ ہی ہے. اور میرا جو کزن ہے کاظم, اس نے تو بہت ہی بہترین کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دو پاکستان. تو وہ وہ ایک انہوں نے کبھی ہمیں نا یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ کہ ہم کسی طرح جو ہیں کہ وہ کو بہت بڑے وہ ہیں اور ہم جو ہے وہ غالباً
نہیں اس اسٹینڈرڈ پہ آ سکتے. اور آئی تھنک وہی وجہ ہے کہ جو ابھی ہماری پوری جنریشن ہے وہ سبھی جو ہے وہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے جا رہے ہیں. اور میرے سارے کزن سبھی نے اپنے ماشاء اللہ سے بہت اچھا کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن سب کر رہے ہیں ون وے اور دی ادر. اور اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یوں نواز دیا کہ وہ سارے ادیبوں شاعروں میں ویسے ولی ہمارے اندر ہی چھپے ہوتے ہیں. میں آپ کو ولی نہیں کہہ رہی مگر یہ کہہ رہی ہوں ہمارے اندر عام لوگوں میں چھپے ہوتے ہیں, ہمیں ان کا ادراک نہیں ہوتا. یہ آپ نے بڑی ایکچولی نا بڑی امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ میری ایک اور جو ہے وہ گڈنس بھی ہے چیپٹر اس میں. وہ گڈنس آف پیپل یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. وہ یہ کہ انسان جو ہے نا وہ بیسیکلی اچھا انسان ہوتا ہے. ولی کیا ہے؟ وہ آدمی ہے جو بہترین آدمی ہے. وہی ہے نا. امام وہ ہے جو فلالیس ہے. معصوم وہ ہے جو فلالیس ہے. ہمارے نانا کہا کرتے تھے سید محمد تقی صاحب کہ دا ڈیفینیشن آف اے نارمل ہیومن بینگ اینڈ معصوم از اے فلالیس. اور پھر آپ ڈگریز میں نیچے آتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ انسانیت میں کہاں کھڑے ہوئے. بالکل بالکل. تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے, لوگ انہیرنٹلی اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ کچھ ہمارے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے غالباً ان کا جو کچھ چیزوں میں ریئیکشن ایسا آتا ہے کہ جو غالباً اپروپریٹ نہیں ہوتا. تو اگر ہم انوائرمنٹ ٹھیک کر لیں, ہم اپنے حرکتوں کو ٹھیک کر لیں, تو شاید ہم دوسرے لوگوں سے بھی ایک اچھی چیز جو کہتے ہیں نا وہ پازیٹیو وائب والی بات جو ہوتی ہے, وہ پازیٹیو وائب تو خود دینا شروع کریں نا کہ دوسرے بھی پھر آپ کو اسی میں رسپونڈ کریں. ویری ٹرو. ایک پروفیشنل لائف میں اب بینکر ہیں, لوگ کہتے ہیں جو بینکر ہوتا ہے جو جس کا اسٹیٹسٹکس سے تعلق ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دل سے, دماغ سے, شاعری سے, اس سے, رومانس سے, یہ ساری چیزوں سے. تو پروفیشنل لائف میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس واقعے کے بعد یہ جو ہیومن اینگل آ گیا ہے وہ کتنا ہیلپ فل؟ اچھا, ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بینکر جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہارٹ لیس ہوتے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از ٹرو, بٹ میرا خیال ہے تھوڑی سی ہارش اسٹیٹمنٹ ہے. مجھے جو سب سے بڑا کمپلیمنٹ کسی نے دیا تھا وہ ہماری بہت زیادہ, میں تو ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں اور بہت ان کو ایڈمائر کرتا ہوں, وہ یاسمین لاری صاحب ہیں. وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دا بینکر ود اے ہارٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر بینکر کا دل تو ہوتا ہی ہے, مگر غالباً ان کا کام جو ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ شاید ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پاتے کہ وہ ہے, دماغ زیادہ استعمال. تو وہ ہمیشہ سے میرا خیال ہے کہ ایک ایلیمنٹ تھا وہ والا, مگر یہ ہوا ہے کہ وہ کریش کے بعد ایک تو ری انفورس ہو گیا, دوسرا جس طرح میں نے آپ سے کہا ایک ارجنسی کا ایلیمنٹ آ گیا. تو جو اچھا کام آپ نے کرنا ہے نا, اب ہر چیز میں ہوتا یہ ہے اسما کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اگر امپیکٹ فل کام کرنا ہے, آپ نے جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن پہ کام کرنا ہے, آپ نے ایس ایم ای کو اور ایگریکلچر کو آگے بڑھانا ہے, تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ اکانومی کو اس طرح سیٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ میڈیم سے لانگ ٹرم میں ایک سسٹینیبل موڈ میں آ جائے. وہ جو سسٹینیبلٹی آف دا موڈ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے بزنس کے انٹرسٹ میں ہے. میرا تو آرگیومنٹ یہ ہے آج کہ آپ سارے کام اچھے کریں فار یور فیوچر بزنس سسٹینیبلٹی. جب تک آپ وہ انٹرسٹ بلٹ ان نہیں کریں گے فیوچر سسٹینیبلٹی میں, دا بزنس پر سے از ہارٹ لیس. بٹ آپ اگر اس میں ہارٹ اس پر ڈالیں جب آپ اس کو تھوڑا سا ویو لمبا لینا شروع کریں, مڈ ٹرم ٹو لانگ ٹرم, اینڈ دین یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا سوشل ایلیمنٹ which are the real game changer in the medium to long term. Very true. And this is the way we need to look at the business and to. So it's financial balance with آپ کا ایموشنل بیلنس اینڈ ود یور اسپریچول بیلنس ود یور مورل بیلنس, یہ سارے بیلنسز ہیں تو آپ کا فائنینشیل بیلنس. اچھا, اگر آپ تھوڑا سا مڈ ٹرم دیکھیں گے نا تو یہ ساری چیزیں جو بیلنسز آپ کہہ رہی ہیں نا وہ آپ اس کو اسٹرائک کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. جہاں آپ بہت شارٹ ٹرم بینیفٹس کی طرف جائیں گے وہاں غالباً آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ یہ بیلنس صحیح طرح کریٹ کر سکیں. وہ بیلنس جو ہے نا وہ لاپ سائڈڈ ہوگا. ایسے ہی ہے. تو اتنے شعراء ہیں, وہ آپ نے کہا نا کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے ادیب, تو اینٹ اٹھائیں تو سارے شاعر بھی آپ کے, امروہہ سادات اور پھر امروہے سے آپ کا تعلق ہے. کوئی ایسی شاعری جان صاحب کی جو آپ کے دل کو لگتی ہو اور آپ کہیں کہ تو ہر شاعری میرے دل کو لگتی ہے بالکل, لیکن کوئی خاص جو اس واقعے کے بعد آپ کو لگے کہ یار بھائی یہ تو میرے لیے لکھی گئی تھی؟ جی وہ ایکچولی میں اپنی کافی ٹاکس جو ہیں وہ اسی پہ میں کلوز بھی کرتا ہوں. ذرا مجھے کتاب دیجیے گا, میں آپ کو ابھی پڑھ کے اس میں سے سناتا ہوں. جی غالباً 112 صفحے پہ پیج 112 پہ ہے, وہ میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور میں اپنی زیادہ تر ٹاکس جو ہے نا
وہ اسی پہ ہی کلوز کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیفائن کر دیتی ہے اس پورے معاملے کو. میں کچھ اس طرح ہے وہ جان صاحب کا کہ یہ زندگی ہے صاحب، یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے. واہ. یہ زندگی ہے صاحب، الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے. واہ واہ. یہ حاصل غزل ہے اس پوری واہ. کتاب کا، واہ. اسما اور اس پورے واقعے کا، ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. بہت بہت شکریہ. تھینک یو Thank سو you very مچ. much. اب اس کے بعد میں کیا سمیٹوں اس گفتگو کو. جو جان صاحب کے اشعار ہیں وہی میرا جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہیں، اور جو ہم نے آپ کے سامنے یہ ایپیسوڈ رکھی ہے اس سے آپ نے اس کو سننا ہے، دیکھنا ہے، اسے لرن کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے. آپ سیکھیں گے کیا وہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.